اکیلی نہیں۔ صبح کا وقت ہے، سورج کی پہلی کرن ارمان کے کمرے میں پہنچ چکی ہے، لیکن اس کا دل ابھی بھی اس رات میں پھنسا ہوا، جس رات اسے ایک لڑکی ملی اور دھواں بن کر غائب ہو۔ ارمان کیمرے کو پکڑتا ہے اور جیسے ہی اس کو سیدھا کرتا ہے، ارمان سرگوشی چودھری تم واپس آؤ گی؟ کیوں ایسا ہوگا؟ پر ارمان کو یہ نہیں پتا تھا کہ چاندنی صرف واپس نہیں آنے والی بلکہ اسے بلا چکی تھی۔ ارمان کیمرہ آن کرتا ہے اور اس کی اسکرین پر ایک لائن لکھی نظر آتی، اور پھر وہ لمحہ جسے دیکھ کر اس کا سانس رک سا جاتا ہے۔ اسکرین پر ایک لائن لکھی تھی، مجھے بچاؤ ارمان۔ پھر اسکرین بند ہو گئی اور چاندنی کا چہرہ ایک سیکنڈ کے لیے نظر آتا، ہلکی سی مسکراہٹ پر آنکھوں میں درد۔ ایک پل کے لیے ارمان کا دل تیز دھڑکنے لگتا۔ یہ کوئی انسانی مدد نہیں بلکہ ایک روحانی سپر نیچرل قسم کی مدد کی پکار تھی۔ ایک خوفناک راز۔ ارمان گاؤں کی بوڑھی ماں کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے، ماں جی آپ نے چاندنی کا نام کیوں چھپایا؟ کون ہے وہ؟ آخر آپ نے اس کی میرے خیال میں مکمل تفصیلات مجھے نہیں دی۔ بوڑھی عورت گہری آنکھوں سے اس کو دیکھتے، بیٹا چاندنی انسان نہیں ہے، وہ ایک قربانی ہے جسے چاہو ہر سال موت دو۔ ارمان کا جسم سردی سے نہیں خوف سے کانپ جاتا ہے۔ بوڑھی عورت سرگوشی کے انداز میں بہت آہستہ آواز، تم اسے واپس نہیں لا سکتے ورنہ جنگ شروع ہو جائے گی۔ لیکن ارمان نے فیصلہ کر لیا، اسے فرق نہیں پڑتا کہ جنگ ہو یا موت، وہ چاندنی کو واپس لے آئے۔ ارمان جنگل کی طرف نکل پڑتا ہے۔ فوق ہوا اور جانوروں کی آواز ہے، پھر وہی میلوڈی جو صرف اس کو ہی سنائی دیتی تھی۔ چاندنی کی آواز بہت نرم، ارمان رک جاؤ۔ ارمان رک کر آہستہ سے بولتا ہے، چاندنی مجھے دیکھو، پلیز مجھے دیکھو۔ فوگ کے درمیان سے چاندنی نکل کر سامنے آتی ہے، وہی لباس، وہی چاند کی روشنی والی آنکھیں اور دکھ سے بھری روشنی سے چمکتی ہوئی۔ چاندنی تم کیوں آئے؟ میں تمہیں چوٹ پہنچانا نہیں چاہتی۔ ارمان مشکل ہوگا، چوٹ مجھے تب لگتی ہے جب تم غائب ہو جاتی اور پھر دکھائی نہیں دیتی۔ چاندنی کا چہرہ پہلی بار انسانی لگتا ہے، اس کی آنکھوں میں نمی ہو، ہلکا سا پیار دکھائی دیتا ہے، لیکن اچانک اس کے پیچھے 4 بھیڑیے زمین سے ابھر آتے ہیں، غور سے ارمان کو دیکھنے لگتے ہیں۔ چاندنی منت بھرے انداز میں، پیچھے ہٹو، تم واپس چلے جاؤ، ارمان وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ ارمان پیچھے مڑتا ہے، پر زمین پر ایک بڑا گہرا پنجوں کا نشان چمک رہا ہوتا ہے۔ اچانک وہ نشان روشنی چھوڑنے لگتا ہے اور اس میں سے آواز آتی ہے، ارمان وقت ختم ہو۔ چاندنی کا چہرہ بالکل پاس
اس کی آواز ٹوٹی۔ اگر تم مجھے چاہتے ہو تو واپس مڑ جاؤ، میری قسمت میں قربانی ہے، محبت نہیں۔ ارمان آہستہ سے بولتا ہے، اگر قربانی دینی پڑی تو میں دوں گا، تم نہیں۔ چاندنی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں، لیکن پھر اچانک وہ ہوا کا جھونکا بن کر پھر سے غائب ہو جاتی ہے۔ ارمان نے چاندنی کو بچانے کا فیصلہ تو کر لیا، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ جس جنگل میں وہ قدم رکھ چکا ہے وہاں محبت کے بدلے صرف موت ملتی ہے۔ جب چاند پورا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی سچ بھی پورا ہو جاتا ہے۔ چاندنی کے نیچے یہ دونوں ملے تھے پہلی بار، ایک انسان اور ایک راز جس کا اختتام صرف فون سے لکھا جا سکتا۔ اینڈنگ پلاٹ۔ ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اگلا ایپیسوڈ بدلے گا چاندنی کی روح کا مقدر۔